اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع آپسی نزاع اور جھگڑے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی سے نزاع اور جھگڑوں کو دور کریں، اس لیے کہ جب تک جھگڑے اور نزاع ہماری زندگی میں رہیں گے، زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں رہیں گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی سے نزاع کو دور کریں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ نزاع اور جھگڑوں سے ہماری زندگی پہ اثر کیا پڑ رہا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ نزاع اور جھگڑوں سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہماری زندگی میں نزاع نہ رہے۔ تو اس کے لیے میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ رب عزت، خداوند عالم، قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے مومنو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اے مومنو آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر آپ آپس میں جھگڑا کرو گے تو آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی، آپ ہار جاؤ گے۔ پہلا نقصان بتایا گیا کہ آپ کی ہمت جواب دے جائے گی، آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی، آپ ہار جاؤ گے۔ دوسری بات کہی گئی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپ کا دبدبہ معاشرے میں ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے غالباً جب ہم جھگڑا کرتے ہیں، کہیں لڑتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، تو ہم یہ دونوں باتیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو لڑنے والا لڑائی کے آخر میں ہمت ہارتا ہے، اور دوسرے معاشرے میں اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، بہت بہترین شخصیت ہے، ایک جھگڑے کی وجہ سے دو نقصان اس کو ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے معاشرے میں، اس کا دبدبہ روب ختم ہو جاتا ہے کہ جھگڑالو انسان ہے۔ دوسری یہ کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ہمت ہار جاتا ہے انسان۔ تو جھگڑے کے دو نقصانات اللہ نے جو ہمیں بتائے، ہمارے خالق نے بتائے۔ پھر کیا کہا گیا کہ پھر کیا کریں؟ کہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، برداشت کرو، سامنے والے کی تلخ زبانی کو برداشت کرو۔ کیوں برداشت کرو؟ برداشت کرنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ دو فائدے یہاں پر ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ برداشت کریں گے تو آپ ان دو چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ایک تو آپ ہارنے سے، ہمت ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، دوسرے آپ کی ہوا خراب نہیں ہوگی، آپ کی عزت باقی رہے گی۔ پھر یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ برداشت کریں گے تو یہ جان لیجیے اللہ برداشت کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے جو ضد پڑا ہوا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ جھگڑے کی وجہ سے ہماری زندگی میں نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور فائدے کیا ہو رہے ہیں جھگڑا چھوڑنے کی وجہ سے، تو پھر ہماری زندگی سے نزاع دور ہو جائے گا۔ خالق کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جب ہم کہیں جھگڑا کرتے ہیں یا لڑائی ہوتی ہے یا اتفاق سے ہوتا ہے زندگی میں، اتفاق سے ایسا مرحلہ پیش آ جاتا ہے کہ جب ہم لڑے بنا نہیں رہ پاتے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا سوچیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت عملی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو قرآن کریم سے ایک اور آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ السجدہ، خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ کہ دو باتیں میں یہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ذرا غور کی جس بات پر، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کیا کہا؟ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب انسان جھگڑا ہو رہا ہے نا کہیں پہ، تو وہاں پہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچیں آپ ایک بار، کیونکہ جب جھگڑا کریں گے تو آپ جھگڑا کر رہے ہیں، معاشرہ آپ کو دونوں کو غلط سمجھ رہا ہے، تو دونوں برے ہو گئے۔ تو اگر آپ کو اس سے بہتر ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، تو آپ کیا کریں؟ آپ خاموش رہیں، آپ حسن سلوک استعمال کریں، تو کیا ہوگا؟ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ نے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیا، کس طریقے سے؟ صبر کر کے، خاموش رہ کے۔ آگے دیکھیے کیا کہا گیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یہ نہیں کہا کہ چپ بیٹھیے خاموش رہیے، نہیں، جواب دیجئے اس کا۔ جواب کیسے دے رہے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے، جواب جھگڑے کا جھگڑے سے دے رہے ہیں
خاموش رہنے کے لیے اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ آپ اپنی کمی کو برداشت کیجئے یا اپنے اوپر الزام کو برداشت کیجئے، چپ ہو جائیے، نہیں، ادفع، جواب دیجئے۔ کیسے؟ باللتی ہی احسن، اچھے الفاظ میں، پیارے الفاظ میں، خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ جواب دیجئے، حسن اخلاق کے ساتھ آپ جواب دیجئے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب جواب آپ حسن خلق کے ساتھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ خالق کائنات کا ارشاد ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک سے تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ اچانک سے دوستی میں بدل گئی۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ مد مقابل میرے ساتھ پیار سے بات کر رہا ہے، محبت سے بات کر رہا ہے، تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا نہیں، میں غلطی پر تھا، میں اشتباہ پر تھا، مجھے ایسا اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا بندہ ہے، یہ مجھے میری محبت رکھتا ہے۔ کیا کأنہ ولی حمیم، فقط ولی نہیں، فقط دوست نہیں، حمیم، دل سوز دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، دعوی کردگاری ہے، اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں زندگی میں، جب آپ کا جھگڑا کسی سے ہو، نزاع ہو، تو آپ حسن خلق کے ساتھ پیش آئیے اور اس کو جواب دیجئے، جواب ضرور دیجئے۔ اس کے بعد کو اگر آپ پر الزام ہے تو قبول نہ کیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہاں میں ہاں ملا دیجئے، نہیں، بلکہ جواب دیجئے مگر حسن خلق کے ساتھ۔ پھر اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اسے اپنا بنا لو گے، وہ آپ کا ہو جائے گا، صرف محبت نہیں کرے گا۔ قرآن کی بلاغت دیکھیے، کأنہ ولی حمیم، صرف محبت نہیں کرے گا آپ سے بلکہ دل سوز ہو جائے گا۔ دل سوز کا مطلب معلوم ہے کیا؟ دل سوز کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوست نہیں بنے گا بلکہ آپ کی طرفداری کرنے لگے گا، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پھر وہ کہے گا، پھر وہ کہے گا نہیں بات یہی تھی، غلطی میری ہی تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ کتنا بہترین طریقہ ہے اپنے معاشرے سے جھگڑوں کو ختم کرنے کا۔ بس میری گزارش یہی ہے سامعین کرام سے کہ جب بھی ہمارے درمیان کبھی جھگڑا ہو، کبھی فساد ہو، تو ہم ایک بار قرآن کریم پہ مراجعہ کریں کہ ہمارا خالق کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جھگڑے سے نقصان ہوگا، جھگڑے کو ختم کرو گے تو فائدہ ہوگا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر یہ کہ جب فائدہ ہوگا تو کتنا فائدہ ہوگا؟ اتنا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان آپ کی عزت بنی رہے گی، یہاں تک کہ حسن خلق سے پیش آؤ گے تو جس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو وہ خود آپ ہی کی تعریفیں کرنے لگے گا اور آپ کی ہی باتیں کرنے لگے گا۔ بس میری گزارش یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، فقط پڑھنے تک محدود نہ رہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قرآن کریم کے اس فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔